بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ آگ کی بھٹی ہے، وہاں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں مرد اور عورتیں بالکل ننگی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرشتے نے کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زناکار مرد اور زناکار عورتیں۔ دنیا میں تو مزہ دور، حدیث میں فرمایا گیا وہ جب آگ کی بھٹی میں تھے، جب آگ کا شعلہ نیچے سے آتا تھا ایک چلانے لگتے، اور ان کو قیامت تک ایسا عذاب ملے گا۔ آج کل مزہ آتا ہے چیٹنگ کرنے میں، عورتوں کو پٹانے میں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ تو مرنا ہے، ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ نے کبھی قرآن میں نہیں کہا زنا نہیں کرو، نہیں کہا، اللہ کو معلوم کوئی آدمی ڈائریکٹ زنا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج تک شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی نے ڈائریکٹ زنا کر لیا کسی عورت سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھے ماحول میں جو رہتا ہے اس کو پہلے غلط دوستوں کے ساتھ تعلقات کرواتا ہے شیطان، اس کے بعد پہلے جو جس برائی کو برا سمجھتا تھا اس برائی کی نفرت کم ہو جاتی ہے، اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو گانے سننے کا عادی ہو، جو میوزک سننے کا عادی ہو، جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو، جو ہٹے اور سگریٹ کا چسکا لینے کا عادی ہو، آہستہ آہستہ ایسی چیزوں کے قریب جاتا ہے۔ جب ہٹے کی عادت پڑتی ہے اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے سگریٹ پہ آتا ہے، پھر اور آگے پڑھ کے اور گٹکا وغیرہ جو نام آپ رکھیں ایسی چیزوں کا عادی بنتا ہے، شراب وغیرہ کا عادی بنتا ہے۔ پھر دوسری طرف سے لڑکیوں کا چکر شروع ہوتا ہے کہ اس کو پٹانا، اس کے ساتھ بات کرنا۔ اگر واقعی میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اگر ایک نظر لڑکی پہ پڑے گی وہ فوراً اپنی نظر ہٹائے گا، وہ راستہ بدل دے گا۔ صحابہ کو بھی بہت بہکانے کی کوشش کی گئی۔ ایک صحابی زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں لائے تھے، مکے میں تھے، مرصد نام تھا۔ جب ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اسلام قبول کر کے مدینہ ہجرت کی۔ اسلام سے پہلے ایک لڑکی کے ساتھ ان کو تعلقات تھے، اس لڑکی کا نام اناق تھا، وہ کافرہ تھی۔ اب بڑی مدت میں ملاقات نہیں رہی کیونکہ اسلام قبول کیا تھا۔ مدینے میں پہنچے، اتنے بہادر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھو مکے میں جو لوگ قید ہیں اس وقت اور جو لوگ مدینہ آنا چاہتے ہیں ان کو مکے سے نکال کے لے آؤ۔ ایک کھندے پہ بٹھا کے لاتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت مکہ پہنچے، ان کی خوشبو کی مہک اناق کے ناک میں پڑی ہوگی۔ بسا اوقات اشاروں سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، معشوق کی خوشبو سے ہی پتہ چلتا ہے کون آ رہا ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اناق کو پتہ چلا کہ میرا عاشق آیا ہوا ہے اس وقت مکے میں، مرصد آیا ہوا ہے۔ تو اناق آئی اور کہا اہلاً بک تعال، مرصد میں ہوں، آج کی رات مزے اڑائیں گے۔ تو مرصد نے کہا نہیں، میں نے جاہلیت چھوڑ دی ہے، میں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے زنا کو حرام کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دعوت مل رہی ہے گناہ کی، لیکن کیا اللہ کا خوف بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی ایک مرتبہ رات میں کسی نے پیچھا کر لیا، بہت مشہور واقعہ ہے، تو بھاگتی 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 ایک مسجد نظر آئی، مسجد کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پر ایک طالب علم اپنے علمی کام کر رہے تھے، قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی رات کے اندھیرے میں لڑکی اندر آئی، کہاں فوراً چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ لڑکی نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے، اب میں باہر نکلوں گی تو میں کسی کے حوالے ہو جاؤں گی، مجھے اپنی فکر ہے، ایک رات مجھے آرام کرنے دو مسجد میں آپ سے کچھ بات نہیں کروں گی۔ اندازہ لگائیے اس طالب علم کا تقویٰ، کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر بات کریں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے ہاتھ ملائے، اس کے قریب جا کے بیٹھے، پرانی اسٹوریاں سننے لگے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کیا طالب علم کے سامنے جہنم تھی اور جنت میں جانے کا شوق تھا۔ لڑکی سے کہا دیکھو وہاں ایک جگہ ہے، وہاں جا کے آرام کرنا، اور جیسے ہی صبح ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا۔ لڑکی پریشان،
اللہ نے اسے وہ خوبصورتی دی تھی، آج تک سینکڑوں لڑکے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور زندگی میں پہلا فرشتہ دیکھا تھا اس نے۔ رات میں نیند نہیں لگی، چادر اوپر ڈالا اور آہستہ آہستہ اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔ آدھی رات ہوئی، عجیب منظر دیکھا، طالب علم حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً، اس وقت ایسی بجلیاں نہیں رہتی تھی، ایسی لائٹ بلب فوکس وغیرہ نہیں رہتے تھے، مینوات چراغ وغیرہ رہتی تھی، وقتاً فوقتاً طالب علم پڑھتے پڑھتے اپنی انگلی آنکھ کے قریب لے جاتا، پھر نکالتا، پھر قریب لے جاتا، پھر نکالتا۔ لڑکی پریشان، یہ کیا منظر، یہ بھی نئی چیز۔ تو جب صبح ہونے کا وقت قریب آیا، لڑکی سے کہا فوراً چلے جاؤ، ابھی اجالا آ رہا ہے، بہت مشکل ہوگا، یہاں سے چلی جاؤ، ابھی آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں راستے میں، سیدھا گھر پہنچے گی، ڈاکوؤں کا تو خطرہ ختم ہو گیا۔ تو لڑکی نے کہا بھائی جب تک آپ مجھے ایک چیز کا جواب نہیں دیں گے میں یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ کہا فوراً پوچھو کیا بات ہے؟ کہا رات میں میں نے عجیب چیز دیکھی، کیا آپ بار بار آنکھ کے قریب اپنی انگلی لے جا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اس وقت بھی آنکھوں کا پردہ دیکھ کے نہیں، نظر نیچے جھکا کے کہا بہن دیکھو تو ایک لڑکی ہے، اور شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ شیطان مجھے بار بار ورغلا رہا تھا، رات کی تنہائی بھی ہے، ٹھنڈی رات بھی ہے، پوری مسجد خالی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تھوڑی دیر لڑکی سے بات کرو، خیر خیریت تو پوچھو، بار بار ورغلا رہا تھا، اور مجھے معلوم خیر خیریت پوچھنے سے اور ایک قدم آگے بڑھاؤں گا، اور ایک قدم آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ شیطان کسی کا پیچھے چھوڑتا نہیں۔ تو میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا فلاں دیکھو آج اگر لڑکی کے ساتھ غلط کام کرے گا تو کل تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اور یہ دنیا کی آگ ہے، اس 70واں حصہ ہے، اس آگ کے قریب انگلی لے جانے سے تیری یہ حالت ہے، جب تجھے جہنم میں جھونکا جائے گا زنا کی وجہ سے تیری کیا حالت ہوگی۔ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا کام نہیں کرنا۔ میرے دوستو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اب میں سوچو اپنے بارے میں، میرے سامنے موبائل ہو، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رات کی تنہائی ہو، اوپر سے چادر ہو، نہ میرے امی میرے قریب، نہ میرے ابا میرے قریب، اور نہ کوئی میرے قریب۔ اس کو وہاں پر آج کل انٹرنیٹ میں جاتے ہی کئی لڑکیاں آئیں گی، جھانک جھانک کے آپ کے قریب آئیں گی، تھوڑی دیر مجھے دیکھو، ان کے ساتھ شیطان رہے گا۔ شیطان ڈائریکٹ آپ کو نہیں بہکائے گا، شیطان آپ کے دماغ میں ایک خیال پیدا کرے گا، ایک بار دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، ایک بار دیکھو، پھر آگے بڑھتے 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 وہاں سے آپ کو ٹکر شروع ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کو کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔